کم شے جی جی کوشش کوے زما یو خواست ته زه مضمون نشم لیکلی کوشش کوے چې خپل سوال پریسایز وساته زه به د هغې پریسایز جواب ورکوم مهرباني د افغانستان موجوده صورت څه مکمل پاکستان ته ټوله مکمل خطره ده ډېره لویه خطره ده او دا چې دا هنیمون پیریډ تیر شي نو خلکو ته به علم ملو شي دا زما سټانس ته نور څه دي جی جمہوریت کا تصور آزاد میڈیا کے بغیر ناممکن ہے. حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جس میں میڈیا کو جکڑا جا رہا ہے میڈیا کو ختم کیا جا رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کیا کہتی ہے؟ جی صدر صاحب اس کے ساتھ ایک یہ کہ خبر وزیر اعلیٰ کے حلقے میں سوات میں آزادی صحافت رائے پر مکمل پابندی عائد ہے. سوات پریس کلب کو یکم اپریل کو سیل کیا گیا اخبارات پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے اس سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی جی یو منٹ کا نا خیر دے دا وکمنو کمپیوٹر نیم دا برا نہیں رہی گی زد تاس تگو رما بنیادی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے آزاد صحافت کا نظریہ رکھتی ہے. ہم نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اس بات پہ کہ ہم مشرف کے خلاف تھے لیکن جب پرویز مشرف پاکستان میں میڈیا کو آزاد کیا اس نے تو ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں باوجود اس کے کہ عوامی نیشنل پارٹی اگر کوئی بھی کہتا ہے کوئی پارٹی یا کوئی فرد میں چیلنج یہ کر سکتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جتنا بڑا میڈیا ٹرائل اس ملک میں ہوا ہے کسی کا نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آزاد صحافت ضروری ہے. آزاد صحافت بنیاد ہے. پی ٹی آئی کا روز اول سے منشور یہی رہا ہے کہ صحافیوں کو کس طرح دبایا جائے. پہلے نیشنل سطح پہ آپ دیکھیں آج طلعت حسین صاحب سے لے کے حامد میر صاحب تک کے قصے آپ کے سامنے ہیں. میں نے بہت واضح اور میں آج بھی یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ فوج کو ضرورت نہیں ہے میڈیا کے کنٹرول کے ادارے کے لیے. میں بھی وہ ادارے کا نام بھول رہا ہوں بھول بھی لوں تو اچھے زورور لوگ ہیں پر آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ایک میجر بیٹھا ہوگا پورا میڈیا وہ کنٹرول کر رہا ہوگا. آپ اس دن ہمارے میڈیا والے افغانستان گئے اگر میرا ٹویٹر کسی نے دیکھا ہو میں نے اس پہ واضح بولا کہ پاکستان میں کیا جھوٹ ختم ہو گیا جو آپ افغانستان پہنچ گئے جھوٹ بولنے کے لیے. میرے کافی دوست گئے ان میں. تو بدقسمتی سے پاکستان میں میڈیا ایک دفعہ پھر غلام ہے اور میڈیا کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بھی غلام ہے جوڈیشری بھی غلام ہے. ہر ادارہ جو پاکستان میں چل رہا ہے حکومت غلام ہے وزیر اعظم کا دفتر غلام ہے مطلب عوامی جو بھی جگہیں ہیں وہ غلام ہے. عوامی نمائندگی بند ہے اور میڈیا بھی وہی پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو عوام کی آواز بلند ہو سکتی ہے. ہم اس کے خلاف ہم نے اسٹرائک بھی کیا ہے میڈیا کی آزادی کے لیے ہم نکلے بھی ہیں ہم پھر بھی نکلیں گے. میں میڈیا کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس آزادی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ کا کام ہے. آپ جس طرح ارینج کریں آپ جس طرح پلان کریں. عوامی نیشنل پارٹی کا لیڈرشپ سے لے کے ورکر صرف سوات میں نہیں جہاں بھی ہیں میڈیا کی آزادی ہماری منشور کا حصہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں پہ بات آئی سوات کی تو افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے ہم نے حکومت کی ہے. ہماری حکومت میں ہمارے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں مطلب کہ وہ لوگ بھول گئے کیا؟ نہیں ہم نے تو سنی ہے. جمہوری لوگوں میں تو یہ برداشت ہونی چاہیے کہ وہ ہر قسم کی تنقید سنیں. میں مثال جمہوری پسند آدمی ہوں. پچھلے 1 مہینے سے میرے خلاف ایک میڈیا ٹرائل چل رہا ہے میں تو خوش ہوں.
میرے خلاف گانا بنتے ہیں، میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں، میں خوش ہوں. وہ ایک گانا مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اپنے بندے کو بولا یار میں بھی گا سکتا ہوں مثال کے طور پہ. تنقید تو ہماری زندگی ہے. میرے کھڑے ہونے پہ تنقید ہوگی، میری باڈی شیمنگ، مطلب وہ تو سب ہماری زندگی ہے. تو ایک پولیٹیکل بندہ اس سے کیوں ڈرے گا؟ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، یہ غلاموں کے غلام ہیں. تو غلاموں سے کیا تصور کیا جائے گا؟ تو پھر جب غلاموں کے غلام ہوں گے تو ان سے کیا تصور کیا جائے گا؟ کچھ کام کرنے والے نہیں. کوئی سوات میں انہوں نے کیا کیے، آئے ہم بتاتے ہیں. ہم نے مردان سے، ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، آپ جائیں مردان دیکھیں، 4 سدہ دیکھیں، بلکہ یہی سوات دیکھیں. ہماری حکومت اور ان کی حکومت کا ذرا نوازا کر لینا، ذرا ہو جائے. پر الفاظ بند کرنا یہ ممکن نہیں ہے. پریس کلب بند کیے انہوں نے. میں ابھی اپنے پارٹی کو اعلان کرتا ہوں کہ جائے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہی پریس کلب کے تالے توڑ کے پریس کلب کھولے، اور میں ہمت دیکھتا ہوں کسی نے کہ وہ پھر پریس کلب بند کرے. ہم شریف لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. میں اپنی دادا کی بات کروں گا، کوئی جمہوریت کی بات کرے گا، آئے ہم جمہوری لوگ ہیں. کوئی دلائل کی بات کرتا ہے، آ جائے ہمارے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے تو آ جائے، پھر ہم بھی بدماش لوگ ہیں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. جی مہربانی رور میں زستا ډیر مشکوریه ما زما پارلیمانی بورډ هم شته، زما هر څه شته. خود عوامي نېشنل پارټي آئینی طور زه صدرم او دا ځکه مې فیصله کوم، نو تا باندې جبرائیل علیہ السلام وحی خو نه ده کړی چې زما پارلیمانی بورډ دی نه خبر نه دی. مهرباني میډیا خوند کوي، ډیر خوند کوي. ګوره دا ښه چیز دی، خو ما تکلیف دی چې یو سړی څنګه سوال وکړي، هغه له هغه څه جواب ورکړي. ما هغه مخکې ځای کې یو کس له دغه څه جواب ورکړه، ما نه ټول اخبار خفه شو. بې ادبي دې معافي مشره. خو تاسو چې کوم سوال تپوس کوئ، دواړه زما د کور مسله ده، دواړه زما د ذات او پارټۍ سره تړلې مسله ده. زما جنرل سیکرټري دا تا ته ما وښو چې ناست دی، هغه نور چې مې استعفاګانې رالیږي هغه زما د ذات مسله ده، زما د کور مسله ده. ټول موږ دلته ناست یو، دغه به رواني. تاسو په ډېر غم مه کوئ، انشاءالله نقصان به ني، نورو پارټو ته به هیڅ فایده ني. دا هم درته وایم چې آخري فایده به عوامي نیشنل پارټۍ ته راوځي. دا عام د سسټم د چلولو خبرې دي. یو کس نشي چلېدی یا چلی یا استعفا یې ورکړه یا ورې نه کړه، هغه د پارټۍ اندروني خبرې دي. موږ د هغې نه تېرو ته یو، تاسو ترې راوځئ. مهرباني. موجودہ دور حکومت میں جب مہنگائی عام ہو چکے ہیں، غریب لوگوں کی زندگی مشکل ہے، اس سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی کا کیا؟ میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت شروع سے کہتا تھا کہ جی یہ میں غربت ختم کروں گا. میں نے اس دن میری تقریریں اٹھا کے دیکھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غریبوں کو ختم کروں گا. مہنگائی کا جو صورتحال آئے، اور یہ آپ پہ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، آپ تو پریس والے ہیں، آپ تھوڑے خبر سے گزریں، آپ تھوڑا ڈھونڈیں. ادارے آپ کے مالدار ہیں، ادارے آپ کے اتنے مالدار ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس پورے سیٹ اپ میں عوام کو ذلیل کرنا ہے، ان کو اس مہنگائی کے بگدڑ میں اتنا مصروف کرنا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسے، وہ اس سے باہر نہ نکلے. اس کو اتنی فکر ہو کہ اگر میری ایک دن کی دیہاڑی ضائع گئی تو میں زندگی کیسے گزاروں گا. تو نہ وہ اپنے حق کا پوچھے گا، نہ وہ اپنے زمین کا پوچھے گا، نہ اپنے وسائل کا پوچھے گا. ادروائز ایسی کوئی تباہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے بھی، یہ
اس حکومت کا ایجنڈا ہے، جو لے کر آئے ہیں ان کا ایجنڈا ہے کہ نکالو بھائی پیسے نکالو، جہاں سے نکلتے ہیں نکالو، بس نکالو، ہم سے نکل رہے ہیں، آپ سے نکل رہے ہیں، اور یہ اور بھی بڑھتا جائے گا۔ اور مجھے تو افسوس ہے کہ ہمارے ریاست نے اگر یہ منصوبہ ہمارے لیے بنا لیا ہے تو ہم مزید کیا کریں گے۔ جو آئندہ الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ کا آئیڈیا پیش کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم نے تو اس کو مسترد کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے کیا؟ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کا آفیشیل سٹانس آ چکا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے ای وی ایم کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ کو میں 4-5 موٹے اس کے بنیاد بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، کیا ہمارے ملک کی اکانومی اتنی سٹیبل ہے کہ ہم ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بنائیں؟ اگر اتنی سٹیبل ہے تو خدا را غریب لوگوں کو آٹے میں، گھی میں، نمک میں اور چیزوں میں وہی ای وی ایم کے پیسے ایز اے سبسڈی دے دے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ دوسری بات کہ کیا ہم پاکستان اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں سے بھی آگے چلے گئے؟ یہ پریکٹس ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دھاندلی بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کوئی امیدوار اپنے ووٹ کا کیسے پوچھے گا؟ جب ہمیں پچھلی دفعہ وہ سسٹم جو تھا اس کا نام میں بھول گیا، RTS، جس نے صرف رزلٹ کا تصویر لے کے اس کو کور کرنا تھا، جب اس میں اتنا بڑا دھاندلی ہو گیا، اتنا بڑا گھپلا ہو گیا، تو یہ پورا مشین جب ڈال دیں گے تو اس میں پھر کتنا بڑا گھپلا ہوگا۔ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آئندہ ہم لائے عمل دیکھیں گے، اگر یہی زبردستی کیا گیا تو شاید ہم اس کے پھر آگے مزید سوچیں، ادروائز اس وقت ہم نہ اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ اور حکومت سے بھی ہماری خواست ہے، حکومت سے نہیں بلکہ ریت کی بوری سے ہم نے کیا لینا دینا، جو ریت کی بوری کے پیچھے کھڑے ہیں ان سے ہمارا خواست ہے کہ سیاست اور جمہوریت کو اور گندا نہ کریں، مہربانی کر کے اس کو صحیح راستے پہ چلائیں۔ ہم اس نظام کے حامی ہیں جس میں ہمیں یہ تسلی دی جائے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام کا اختیار ہے، یہ عوام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ پختو کیوں ہیں جی زه هریانه ما مخکې به حکومت رالی نو د خلکو به دا تمه وه چې دی به کالج جوړوي، سکول به جوړوي، هسپتال به جوړوي، BHU RHC پرائمری سیکنډري هایر، عجیبه حکومت دی، جوړوي یو شیز نه و چې څه خلکو جوړ کړي دی هغه خرڅوي. خو هغه د نشهیي کیسه ده چې کور ته نشهیي راغی، هغه مطلب هغه به خپل شی برابرۍ چې د هر څه نه وي، هغه کو بیا د لور خور جامې خرڅوي، هغه کو بیا د کور کې د بوجۍ ګوړه خرڅوي، هغه کو کور نه اوړه خرڅوي، هغه به خښتم خرڅوي، خو هغه به ځان له هغه شی برابروي. دې حکومت خو حکومتی طور د پاکستان د حکومت او بیا د پښتونخوا د حکومت بیخي بنیاد وویسته. ہسپتال دے پرائیویٹائز کئی، سکول دے پرائیویٹائز کئی، کالج دے پرائیویٹائز کئی، دا ہر څه د منلو نه دي. بالخصوص جانزیب کالج خو د دې سوات پہچان دی، د والي صاحب په نوم جوړ دا کالج، دا خو لکه موږ پرېږدی چې دا دلته نور خلک دا واړه رالوي شو، دغه جانزیب کالج دی او د دې سوات پہچان دی، د دې سوات بنیاد دی. پکار دی چې حکومت ته داسې ادارې نورې مضبوطی کی، لہٰذا الٹا هغه پرائیویټایز کوي. موږ مخالفت کوو، موږ د هر قسم پرائیویټایزیشن مخالفت کوو، موږ د خیبر بینک د پرائیویټایزیشن مخالفت کړی دی، موږ د ډاکټرز والا چې کوم دی MTI، موږ د MTI مخالفت کړی دی، موږ د دې هم مخالفت کوو او تر د آخري وخته پورې انشاءالله مخالفت به کوو، منو یې نه. او چې د سوات د ملګرو خوښی نو بیا رانه د چاپلار کول هم نشي
بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریانې شروع کړي دي او باقاعده امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي. تاسو یقین شته چې د موجوده حکومت په بلدیاتي انتخابات منعقد کړي؟ رور میں ستا پہ یقین شتا چې ستا پہ نشتا زمان پہ نشتا خو ہر میدان تا تیار ہم کو آغا بلدیاتی دی او کو آغا جرنل الیکشن دی زما کار دے تیارے کول ما تا مشرانو د پاٹے مرگرو د صوبائی کاؤنسل غړو دا اختیار او دا ذمہواری په دې راکړې ده چې زه دې تیارې وکړم. زه تیار یم اوس چې ستا په یقین نشته زمان پې نشته خو تیارې مې دې حده پورې دی کو نن اعلان کوي او سبا الیکشني سبا یې م ورسره کوم او همدغې وجې به یې دې انشاءالله اعلان هم نه کوي. مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ.